اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا محمد وعلى محمد برادرانی مانی بزرگان مذہب و ملت مڈلینڈ کے اس حسینی باب الحوائج میں آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو مسلسل جاری و ساری ہے بحمدللہ متصدق شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم متصدق شہزادی عالمیان جناب سکینہ بنت الحسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چوتھے مرحلے گفتگو میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر چکی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیلا، یعنی ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت کر دیا۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ہادی بیٹھ کے چنو، تمہارا کام یہ ہے کہ جس کو ہم نے معین و مقرر کر دیا تم اس کو تسلیم کر لو، اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لو، اس لیے کہ وہی صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور جو صراط مستقیم پر ہوگا اسی کی نجات ہوگی۔ یہ ایک عالمیہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو زبانیں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کھلتی ہیں وہ نعوذ باللہ اہل بیت کے خلاف کھل رہی ہیں۔ یہ خیال خام ہے دنیا کا، ہرگز ہرگز اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تدبر کریں، غور کریں، سوچیں، سمجھیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ جو اہل بیت کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں اور ان کے در سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ اہل بیت کی عظمت نہیں گھٹانا چاہتے بلکہ آپ کی نجات کے دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ صراط مستقیم پر بیٹھیں اور آپ کی نجات ہو سکے۔ اور اس کے بعد ہم سے یہ شکوہ اور یہ شکایت کہ ہر سال 1400 ہجریاں ہو گئیں، 1436ویں ہجری کا ماہ محرم چل رہا ہے، ذاکرین منبر پہ جاتے ہیں، صرف آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو چن لیا ہے، ان کو مخصوص کر لیا ہے، تو ہم خود سے کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے جو حکم پروردگار ہے، جو حکم قرآن ہے، جو حکم رسول ہے۔ ہم تو سیرت قرآن اور سیرت پیغمبر اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے آغاز میں گفتگو کر رہا ہوں، جو انتظار تھا وہ تمام ہوا، دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنی دیر آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لہذا یہاں سے بغیر کسی تمہید کے آغاز اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
یہ کوئی ہمارا عمل نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں انسانوں کو چنا اور چن کے اشرف المخلوقات بنایا۔ خالی انسان کو چن کے اس کو سب نہیں ہوا، انسانوں میں بھی کچھ مخصوص بندے چنے، بعض کو بعض پر ممتاز کیا، بعض کو بعض سے افضل بنایا، اور یہاں تک کہ افضل بنایا کہ انہیں انسانوں میں سے اس نے 1,23,999 چنے جن کو نبی بنایا۔ پھر بھی اس کو سکون نہ ملا، اس نے ان نبیوں میں استفا کیا۔ جب ان نبیوں میں استفا کیا تو 313 چنے، پھر استفا کیا تو اس میں 5 چنے۔ نہیں متوجہ ہویا، جب انسانوں میں وہ انسانیت کو عروج دینا چاہتا ہے تو استفا در استفا، استفا در استفا، استفا در استفا، اتنے انسان اس میں 1,23,999، 313، پھر استفا کیا تو سب سے افضل 5 بنائے، پھر بھی چین نہ آیا تو ان 55 میں جب استفا کیا تو مصطفیٰ بنایا۔ جب 55 میں استفا کیا تو مصطفیٰ بنایا، اس نے استفا کیا تو مصطفیٰ بنایا، اور جب مصطفیٰ نے استفا کیا تو مرتضیٰ بنایا۔ سبحان اللہ، جب پروردگار استفا کرنے پہ آیا تو اس نے مصطفیٰ پیش کیا، اور جب مصطفیٰ نے استفا کیا تو مرتضیٰ پیش کیا۔ اس رب کے استفا کو تو آپ جانتے ہیں، مصطفیٰ کے استفا کو بھی دیکھیے، شان نرالی ہے، انداز نرالا ہے۔ نجات کے عنوان سے گفتگو ہو رہی نا آپ کے سامنے، ہم بے سبب ان کے دروازے پہ نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ جتنی عطا ان کے در سے ہوتی ہے، خدا کی قسم کوئی دروازہ ہی نہیں۔ کسی بقرات نے بقراتیت کی تھی، آگے مولا سے کہا تھا مولا حاتم طائی کو دیکھیے کتنا بڑا سقی ہے، بے شک بہت مال دنیا بانٹتا تھا وہ، حاتم طائی کو دیکھیے کتنا بڑا سقی ہے، وہ 40 دروازوں سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حکمت مرتضوی تک کوئی پہنچا ہی نہیں، اہل بیت کے دروازے کو کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ جب امیر کائنات نے سنا کہ لوگ یہ دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں، امپریس ہو رہے ہیں کہ حاتم طائی ایک وقت میں 40 دروازے بانٹتا ہے، مولا مسکرائے کا اس سے امپریس ہو گئے، اس سے متاثر ہو گئے، ایک در سے کیوں نہیں اتنا دے دیتا کہ دوسرے در پر جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہم متوجہ ہیں کہ نہیں؟ مولا نے فرمایا ایک در سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ اس کو دوسرے دروازے پہ جانے کی شرمندگی نہ ہو، ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ شان امیر المومنین یہ ہے کہ سائل نے سوال کیا مولا بھوکے ہیں، روٹی چاہیے۔ مولا نے کہا قمبر، امیر کائنات ہے نا، چاہنے والے ہیں، یہ نبی کے صاحب تھوڑی ہیں جو امیر المومنین کے ساتھ ہیں، یہ علی کے صاحب ہیں، اصحاب باوفا ہیں۔ کہا قمبر اس کو روٹی دے دے۔ قمبر بھی علی کا مزاج جانتے تھے، علی تو علی ہیں، ان کے غلاموں کی شان کو دیکھیے۔ کہا مولا روٹی بخچی میں ہے، کہا پوری بخچی دے دے۔ یہ بے سبب سنا ہوا واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا قمبر پوری بخچی دے دے۔ کہا مولا بخچی اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دے۔ کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا پوری قطار دے دے۔ میں سنتے رہتے ہوں گے نا، گھبرا کے قمبر نے اونٹ کی مہار چھوڑ دی۔ قمبر کیوں نہیں کہتا کہ اونٹ کی قطار کی مہار ہمارے ہاتھ میں؟ کہ علی کا جوش سخاوت نہیں دیکھ رہے ہو؟ اگر میں کہہ دوں گا میرے ہاتھ میں ہے تو علی کہیں گے میری نہیں اس کی غلامی کر، اور جو علی کی غلامی قبول کر چکا ہو اس کو یہ دنیا کیا بھائے گی؟ صلوات پڑھ حضرت محمد تو سنا ہوا واقعہ اس بات کو متوجہ کرنے کے لیے سنایا۔ لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں اپنی نجات کی فکر کیجئے، ہوش کی دعا کرو تو اپنی نجات کی فکر کرو، اس لیے کہ بڑے تانے دیتے ہو کہ ان کے اہل بیت کا تذکرہ، مولا علی کے فضائل معجزات بیان ہوتے ہیں۔
نماز کے تانے دیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ الحمدللہ ہمارے یہاں معرفت کے ساتھ عبادت ہوتی ہے، اور انہی مجلسوں کے صدقے میں عبادتیں قائم ہیں، بے شک یہاں سے لوگ درس حاصل کرتے ہیں، مگر پھر بھی الزام لگایا جاتا ہے صاحب عبادت کیوں کیجیے۔ تو میں عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تانا دینے والوں سے، کہ بھائی ہماری زندگی کی تمام عبادتوں کی گفتگو نہیں، یہ بتاؤ ہم نے جو سجدے کیے، ہم نے جو نمازیں کی پڑھی، کیا اس کا ایک سجدہ بھی قابل قبول نہ ہوگا؟ کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے مان لیا، ایک سجدہ تو آپ کا قبول ہو جائے گا، بھائی منیمم، اس سے زیادہ تو نہیں گھٹایا جا سکتا، ایک کے بعد تو زیرو آتا ہے، کیا ایک سجدہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا؟ کہا مان لیا ایک سجدہ آپ کا قبول ہو گیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ علی کے در پر بیٹھے ہیں، اگر ایک سجدہ قبول ہو گیا تو روزے محشر سجدے کو لے کے جائیں گے، پروردگار بڑا عظیم ہے، اے علی ہمارا ایک سجدہ قبول ہوا، اے علی ہمارا ایک سجدہ قبول ہوا۔ کہا ہم نے بھی مان لیا، ہم کو اس کی جزا چاہیے۔ کہ کیا چاہتا ہے؟ میں زیادہ کچھ نہیں چاہتا، جنت میں شجر طوبہ کا درخت لگا ہے، سجدے کے عوض میں صلے میں مجھے خالی ایک پتا دے دے۔ لیکن مزاج علی کو پہچانیے، شوذب جرولی یہ دعویٰ کرے گا اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا، شجر طیبہ کا ایک پتا دے دے۔ بھئی مولا تو شاندار ہے نا، شہنشاہ وقت ہے نا، کائنات کے بادشاہ ہے نا، زمین و آسمان کے مالک ہیں، قمر برابر میں کھڑے ہوں گے، مولا قمر سے کہیں گے اے قمر اس کے ایک سجدے کے بدلے میں اس کو ایک پتا دے دے جنت کے درخت کا۔ قمر کہیں گے پتا شاخ میں لگا ہے، مولا کہیں گے شاخ دے دے، قمر کہیں گے شاخ درخت میں لگی ہے، مولا کہیں گے درخت دے دے، قمر کہیں گے درخت جنت میں لگا ہے، مولا کہیں گے جنت دے دے۔ السلام پڑھنے تو محمد تم ہم سے بحث نہیں کیا کرو، ہماری نجات تو ہنستے کھیلتے ہو جائے گی۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارے لیے ایک سجدہ ہی کافی ہے، ہنستے کھیلتے ہو جائے گی۔ ہماری عبادت کو تم شمار نہ کرو، اس لیے کہ پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں نے عرض کیا تھا عبادت کا حق صرف شیعان علی کو ہے، عبادت ہمارے لیے تمہارے لیے ہے بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا فوز رکھے، میں مسئلہ واضح کر چکا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں دہرانا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائے، خالی میں اپنے لیے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی بخشش، اسلام کو نجات ملی فقط ایک سجدے سے۔ شاعر کو مجبور ہو کے کہنا پڑا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ حسین کے ایک سجدے سے اسلام کو نجات ملی ہے۔ ہم در حسین پہ بیٹھے ہوئے، ہماری نجات کی تم فکر نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اس لیے کہ ہم اس دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ نبی ارشاد فرما کے گئے میرے حسین کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ انہیں پیغمبر اسلام ہے، ہزاروں کروڑوں بار کا سنا ہوا ہوگا۔ سنیے بات سنا کہ آپ کو وقت کو نہیں صرف کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ نتیجے دینا چاہتا ہوں۔ جو اس سفینے پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کتنی فصیح و بلیغ، لوگ کہتے تو ہیں کہ کب تک فضائل پڑھے جائیں گے، کہ جو معروف و مشہور حدیثیں ہیں ابھی لوگ اسی کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ میں غیار کے لیے گفتگو نہیں کرتا، دشمنان آل رسول کا اتنا معیار ہی کہاں کہ ان کا منبر سے ذکر کیا جائے۔ ان کا تو حق یہ ہے چونکہ اہل بیت کے حق کے غاصب ہے، اللہ نے غاصب کو ظالم کہا ہے، اور قرآن میں ظالم پر خدا کی لعنت ہے۔ بے شک ان کا تو حق یہ کہ صبح شام ان کو لعنتوں سے نوازتے رہا کیجئے، ان پر لعنتیں پڑھتے رہا کیجئے، چونکہ وہ ظالم ہیں۔ بے شک یہ پاک بزم یہ ان کے تذکرے کے لیے نہیں ہے، یا تو اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں سمجھنا ہے آپ کو۔ میرے حسین کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، مشہور حدیث ہے، بہت سامنے کی بات آپ کے سامنے پیش کر کے کچھ نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال دی ہے نبی نے، لوگ سفینہ نوحی کو نہیں جانتے تو اس حدیث کو کیا سمجھیں گے؟
सफीना नू क्या है? नजात का सफीना है। आप तफसीर कुरान पढ़ें तो उसमें मालूम होगा कि ये शर्त नहीं थी कि जो नूह का कलमा पढ़ता है, जो नूह पर ईमान रखता है, वो इस सफीने में सवार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शर्त ये कि अजाब आने वाला है, कुछ जालिमों के जुल्म की वजह से अजाब आने वाला है। सफीने नूह बनाया गया। आज नजात का जरिया ये सफीना है। जो सवार हो जाएगा उसकी नजात हो जाएगी। जो सवार हुए उनकी नजात हो गई। बहुत ज्यादा गुरूर न किया करो अपने साहिब ईमान होने पे, इसलिए कि नूह के सफीने के लिए शर्त ये थी कि जो सफीने पे बैठेगा उसकी नजात होगी, जो सफीने पे नहीं बैठेगा वो गर्क़े अज़ाब हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? नूह की बीवी गुमराह हो गई। नूह बुलाते रहे, सफीने पे नहीं आई, नबी की बीवी की नजात नहीं हुई। क्या बात। लोग नबी की बीवियों के सिलसिले में बड़े जज्बाती हो जाते हैं। भाई अगर हम आप बयान करते तो हमको ताना देते, सब नबी की बीवी है, नबी की बीवी। तो मोहम्मद तो आखिरी नबी है। कुरान में खुदा नूह की बीवी के लिए क्या करा? ये गुमराह थी, सफीने पे नहीं आई, नजात नहीं हुई। खाली बीवी ही नहीं बल्कि नूह का बेटा भी नहीं आया। नूह पुकारते रहे, ए मेरे लाल सफीने पे सवार हो जा। देख कैसे कैसे सवार हो गए हैं, उनकी किस्मतें संवर रही हैं, तू भी सवार हो जा। बीवी भी नहीं सवार हुई, बेटा भी नहीं सवार हुआ। भाई तफसीर कुरान की तो आपकी सुनी हुई है, सुनी हुई बात सुनाने का लुत्फ ही क्या है। अब यहाँ पर रोक के आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। क्यों नहीं बैठा? इसलिए कि उसने देखा कि नूह की कश्ती है, सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी जमीन पे है। उसने एक बुलंद पहाड़ देखा और बहुत ऊंचा पहाड़ था। पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया, कहने लगा अज़ाब तो जमीन तक के लिए है, हम इस बुलंद पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, यहाँ तक पानी कहाँ आएगा, नौज़ुबिल्लाह नूह का मज़का बनेगा, हम बच जाएंगे। कश्ती वालों से कहेंगे कि निजात तो हमारी भी हो गई। तुमको नौज़ुबिल्लाह नूह ने बहका लिया। मगर अल्लाह अकबर, इंतजाम कुदरत देखिए। इंसाफ से बताइए, अगर नूह का बेटा उस पहाड़ की चोटी पे न जाता तो जहां तक के पानी था वहीं तक ठहरा रहता। नबी पुकारते रहे, पानी बढ़ता रहा, नबी पुकारते रहे, पानी बढ़ता रहा, पहाड़ डूबने लगा, यहाँ तक के पहाड़ की चोटी तक पानी पहुंच गया। सुनिए, कुछ अर्ज कर रहा हूँ, बेसबब सुनिए बातें सुना रहा हूँ। नूह पुकारते रहे, नूह के बेटे के गट्टे गट्टे पानी आ गया। कमरे लाल आजा, बीवी को आवाज देते रहे। नबी ने क्या कहा? मेरे हुसैन की मिसाल सफीने नूह जैसी है, या शर्त सफीने पे सवार होना है। पानी आता रहा, वो ना आया, कमर तक पानी आया, पुकारने पे ना आया, गर्दन तक के पानी आ गया। फिर नबी पुकारते रहे, ना आया, यहाँ तक के गर्क़े अज़ाब हो गया। बेसबब आपको जहमत नहीं दे रहा हूँ, नहीं तवज्जो दी आपने, नहीं गौर कर पाया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपका ज़हन मेरे ज़हन से जुड़ जाए। इसलिए दो जुमले और सुनिए। उसको पहाड़ की बुलंदी पे गुरूर था, जिस शय पे गुरूर था, जिसके सहारे पे खड़ा था, कुदरत ने उसको भी डुबो दिया। इंसान से बताइए, अगर वो वहां न खड़ा होता तो क्या पानी पहाड़ की इतनी बुलंदी पे जाता? नहीं जाता। चूंकि वो जिद कर रहा था, जिसको सहारा बनाया था वो भी डूबा, खुद भी डूबा। आज लोग कहते साहब हम इबादतों के सहारे नजात हासिल कर लेंगे। नबी कहे शर्त है, मेरे हुसैन की मिसाल सफीने नूह जैसी है, जो इस सफीने पे बैठेगा नजात उसकी होगी। तुम अपने इबादत के पहाड़ पर ला गुरूर करो, अगर सफीने हुसैन पर इस हुसैनिये में नहीं आए, शर्त सफीने पे सवार होना है। हुसैनिये में आओगे तो नजात हो जाएगी, वरना इबादतों के साथ उल्टे मुंह जहन्नम में डाले जाओगे। सलावत पढ़ते तो मोहम्मद
محمد نعرہ صلوات صلی اللہ محمد والے محمد. میرے حسین کی مثال سفینہ نوح جیسی. شرط سفینے پہ خالی سوار ہو جانا تھا. کتنی سستی تھی نجات. اور یہ نہ سوچیں آپ لوگ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں, میں تو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اکثر بزرگ سوچیں گے کیا سنی ہوئی باتیں سنا رہے ہیں. یہ درسگاہ ہے, یونیورسٹی ہے. اگلی نسلوں کی بھی محافظت کیجیے. تفسیر قرآن ہے, قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا. اب اس کے لیے کیا کیجیے کہ قرآن کی جس آیت کو معرفت اہل بیت کے ساتھ پڑھیے, وہ اہل بیت کی مدح سرائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. دشمن جلتا ہے, جلتا رہے. شرط ہے سفینے پہ سوار ہو جانا. نوجوان بھائیوں کے لیے, اپنے ہم عمروں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بزرگوں کو کیا سناؤں گا. خالی وہ انسان جو آج آپ کو جن کی نسلیں بڑھ کے کروڑوں اربوں اور ملینز کی تعداد میں نظر آ رہی ہیں پوری دنیا میں, اگر یہ بھی نہ آتے جو کشتی پر سوار تھے تو ایک انسان نہ ہوتا. تفسیر میں جانے کا وقت اس لیے نہیں جا رہا ہوں. سارے انسان پوری دنیا میں انہوں نے تو کشتی بنائی تھی, عذاب آیا تھا. تو کیا آپ سوچتے خالی یہ انسان تھے اس کشتی پہ؟ نبی نے مثال دی, میرے حسین کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. سفینہ نوح کو تو سمجھیے تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی نے حسین کی مثال کس چیز سے دی ہے. کیا بات. اور تم کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں نبی. خالی انسان نہیں تھے. یہ چوپائے, یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے. اتنا بڑا ہاتھی جو آپ دیکھتے ہیں, تفسیر قرآن پڑھیے, دین کو بھی تھوڑا وقت دیا کیجئے. یہ ہاتھی بھی نوح کی کشتی پر سوار تھا. علماء سے دریافت کر لیجئے گا, تفسیر قرآن خود پڑھیے گا, خالی میری بات پہ اعتبار نہ کیجئے گا. یہ درسگاہ ہے. اگر یہ ہاتھی نہ بیٹھتا تو آج نسل ہاتھی نہ ہوتی. یہ اونٹ آپ دیکھتے ہیں, یہ بھی کشتی پہ سوار تھا نوح کی. اگر اونٹ نہ آتا تو آج یہ اونٹ کی نسل نہ ہوتی. گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں, بہت خوبصورت سواری, بہت اسٹینڈرڈ کا سمبل ہے. آج بھی اگر کوئی کار کے ساتھ ساتھ, مہنگی مہنگی کاروں کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹوں پہ گھوڑے کی سواری کرے تو اس کو بڑی معیاری نگاہ سے دیکھا جائے گا. یہ بھی نوح کی کشتی پہ سوار تھا, نہیں متوجہ ہوئے. تو میں اچھے اچھے جانوروں کا ذکر کر رہا ہوں, آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. یہاں تک کہ ڈنکی بھی سوار تھا, گدھا بھی نوح کی کشتی پہ سوار تھا. میں اپنی منزل پہ آ گیا. شرطی نوح کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ. گدھا گدھا تھا, مگر یہ جانتا تھا کہ اگر آج کشتی پہ نہ بیٹھے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. ہمیں بھی معلوم ہے تم عقل کے بہت بڑے گدھے ہو. عرض کر رہے ہیں, ہر سال ماہ محرم میں یہ صفِ ماتم بچھاتے ہیں. یہ صفِ ماتم نہیں ہے, یہ حسینیے نہیں ہے, یہ سفینہ حسین ابن علی ہے. اس کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. ہمیں پتا کہ گدھا گدھا تھا, مگر گدھا گدھا ہو کے اتنا سمجھدار تھا کہ سفینہ نوح پر آ گیا. ہم بھی دیکھتے ہیں تم عقل کے کتنے بڑے گدھے ہو, ابھی تک نہیں آئے. ہر ماہ محرم میں آواز دیتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ اس پر سوار ہو جاؤ. جس طرح گدھوں کی نجات ہو گئی, تمہاری بھی نجات ہو جائے گی. صلوات پڑھتے حضرت محمد یہ میں غلط تھوڑی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شاید لگتا ہے ڈائناسور اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, یہ نوح کی کشتی پہ نہیں آیا تھا, اسی لیے آج تک نظر نہیں آتا ہے. آج ریسرچ ہو رہی ہے, اس کے بھی اسباب بیان کیے جاتے ہیں, موجود ہیں. حیوان بھی کشتی پہ آ گئے, ان کی نجات ہو گئی. میرے حسین کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ فضائل پڑھتے ہیں, معجزات پڑھتے ہیں, یہ مناقب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہنے والوں کو خوش کرتے ہیں, مگر پھر بھی ان کو اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے. ارے ہم وہ ہیں کہ ہمارا مقابلہ اور نبیوں کی امتیں بھی نہیں کر سکتی ہیں. ہماری نجات کی فکر نہ کیا کرو. جملہ شروع میں عرض کیا کہ ہماری نجات تو ہنستے کھیلتے ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم سے بڑا شکوہ کیا جاتا ہے
صاحب جب دیکھو اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ، جو شدت سے علی کو مانے اس کو شیعہ کہتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں کہ نہیں دیے جاتے؟ ہاتھ جوڑ کے ان مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو تانا یہاں دے رہے ہو، روز محشر یہی شکایت کر دینا ہماری کہ دنیا میں ان کو سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، تمہارا یہ شکوہ ہی ہم کو نجات دلا دے گا۔ پروردگار کہے گا انہی کو تو حق ہے جنت پہ جانے کا، ہم نے یہی تو کہا تھا کہ جو ہمارے اہل محمد کے اہل بیت سے محبت کرے گا نجات اس کی ہوگی۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں گزارا، اپنے نفس کے لیے نہیں گزارا، صرف زندگی کے لیے نہیں گزارا، بلکہ دین اسلام کو بھی نجات دلائی، دنیا کی ظالموں سے پیغمبر اسلام کے دین کو بچایا اور امت محمدی کی نجات کا سامان مہیا کیا۔ اور ہمارا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اپنے دعوے کے لیے دلیل دے دوں، جناب موسیٰ، فرعون کتنا بڑا ظالم، تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، اتنا ستایا، امت موسیٰ اس طرح گمراہ ہونے لگی کہ موسیٰ کو ہجرت کا حکم ہوا، اور جب ہجرت کا حکم ہوا تو ایسے راستے سے گزرنا تھا کہ راستے میں دریائے نیل، موسیٰ اپنی امت کو لے کے چلے سمجھا بجھا کے، فرعون یہاں ظلم کرے گا، گمراہ کرے گا، لہذا تم ہمارے ساتھ چلو، حکم خدا ہے، یہاں سے ہجرت کرو۔ بہت بڑا قافلہ لے کر جناب موسیٰ نکلے، کچھ دور گئے تھے، سامنے دریائے نیل آ گیا۔ سنیں گے موسیٰ کی امت کیسی تھی، جتنی بدتمیز موسیٰ کی امت تھی اتنی بدتمیز کسی نبی کی امت گزری نہیں ہے، جتنے بھی قرآن میں نبیوں کے واقعات ملتے ہیں، علماء سے دریافت کر لیجئے گا۔ جیسے دریائے نیل کے قریب پہنچے، دیکھا موسیٰ لا کے پھنسوا دیا ہم کو، ابھی آتا ہوگا فرعون۔ جناب موسیٰ کو معاذ اللہ تانا دینے لگے، اب نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، جائے بھی تو فرعون آتا ہوگا، مر گئے، مروا دیا موسیٰ تم نے۔ جناب موسیٰ بھی پریشان ہوئے، پوری امت تانا دے رہی ہے، سامنے دریائے نیل ہے، حکم ہوا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا پروردگار یہ عصا ہے۔ کہا پریشان نہ ہو، اس عصا کو لو، اور ظاہر سی بات ہے جو سچی اور حقیقی تفسیر ہے اگر بیان کروں تو اچھے اچھے چڑھنے لگتے ہیں، اسی لیے میں نے دوسری یا تیسری مجلس سے سفارش کی تھی کہ نوجوانوں جب بھی تفسیر قرآن پڑھنا کسی ملا مولوی کی تفسیر نہ پڑھنا، مولا نے جو تفسیر کی ہے اس کو پڑھنا، چونکہ آل محمد کے حق کے ساتھ بڑا سوتیلا برتاؤ برتا گیا۔ کہ موسیٰ اس عصے کو یا علی کہہ کے دریائے نیل پر مارنا، راستہ بن جائے گا۔ سنیں کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جناب موسیٰ نے حکم پروردگار سے عصے کو دریائے نیل پر مارا، یا علی کہہ کے راستہ بن گیا۔ موسیٰ نے کہا بڑا تانا دے رہے تھے ہم کو، ہم تمہیں نجات دلانے کے لیے آئے تھے، چلو دریائے نیل کو پار کرو۔ میں نے عرض کیا کہ بڑی بدتمیز امت تھی، کہنے لگے ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ ابھی کیسے جاؤ گے؟ ابھی تو رو رہے تھے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، مروا دیا، اب راستہ بن گیا۔ کہا ہم آئے، یہ جو مجمع دیکھ رہے ہو تم، اس میں 12 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ بناؤ۔ اللہ کا نبی مصیبت میں گرفتار ہے، یہ حقیقت ہے، پیچھے سے فرعون آنے والا ہے، آگے دریائے نیل ہے، اتنی بڑی امت لے کے آئے موسیٰ نجات دلوانے کے لیے، اللہ سے وابستگی کے لیے۔ پھر پریشان ہوئے موسیٰ، رجوع کیا پروردگار کی طرف۔ کہ موسیٰ گھبراتے کیوں ہو؟ جو اس میں اعظم تھا وہ تو تمہیں پہلے ہی تعلیم دے چکے،
جیسے ایک راستہ بنا ویسے 12 راستے بنیں گے. بس وہی کام کرنا ہے تم کو کہ یا علی کہو اور اسے کو مار دو دریائے نیل پر, یا علی کہو اور اسے کو مار دو دریائے نیل پر. نہیں متوجہ ہوئے. موسیٰ اور موسیٰ کی امت کو نجات نام علی سے ملی. بے شک سبحان اللہ. گزر جاؤ اس راستے سے. جناب موسیٰ نے وہی عمل انجام دیا اور شاید کر کے آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں. 12 راستے بن گئے. کہا چلو 12 الگ الگ قبیلے ہو, 12 راستے بن گئے. چلو بہت تانا دے رہے تھے نا کہ فرعون آنے والا ہے, راستے 12 کروا دیے. کہا نہیں موسیٰ ابھی بھی نہیں جائیں گے. جناب موسیٰ پریشان ہو گئے. 12 راستے بن گئے کہ جو دیواریں ہیں راستے میں پانی کی ان میں ونڈو لگواؤ. دیکھیے کتنی بدتمیز امت تھی, ابھی تو جان کے لیے پریشان تھے. 12 راستے بن گئے کہ ان میں ونڈو ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کا حشر دیکھتے رہیں. کہاں تک تفسیر سناؤں, میں نتیجے پہ آؤں. آپ بڑی توجہ سن رہے ہیں, آپ نے غور نہیں کیا. ایک نجات دلانے والا تنہا موسیٰ, 12 الگ الگ قبیلے, 12 قومیں, 12 بدتمیز قومیں جو نبی سے بدتمیزی کر رہی ہیں, مگر ایک موسیٰ نے 12 بدتمیز قوموں کو نجات دلا دی. نہیں متوجہ ہوئے. ہمارے پاس تو 12 صاحب نجات ہیں. ہم ایک قوم ہیں, تمیز و تہذیب سے واقف ہیں. امام کے کلام کے آگے ہمارے پاس گفتگو کرنے کا حق نہیں. بھائی موسیٰ اکیلے 12 بدتمیز قوموں کو نجات دلا سکتے ہیں, ہمارے 12 امام اس اکیلی قوم کو کیوں نہیں نجات دلائے گا؟ صلوات پڑھ دیں مدد محمد و آل محمد. ہماری نجات تو یقینی ہے. ہم تو ان ایام میں اس فرش ماتم پہ فاطمہ زہرا کے لاڈلے کا ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ فضائل ہم کو تمہاری وجہ سے پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ جو ابھی تک گمراہ ہو, دین کی تبلیغ تمہاری وجہ سے کرتے ہیں. ہمارے پاس مکمل دین بھی موجود ہے, ہمارے عقائد مکمل و مستحکم ہیں. اگر ہماری نجات نہیں ہوگی تو پھر کس کی نجات ہوگی؟ اس لیے کہ جس نے دین اسلام کو نجات دلائی, جو نبی کا مددگار ہوا, ہمارا سید و سردار آقا وہ ہے. ہاں عزیزو, چوتھی محرم ہے آج, جناب حر کا تذکرہ کرنا ہے. کچھ دیر آپ کو اس فرش ماتم پر اڑانا ہے, اس لیے میں ربط مصاحب دے رہا ہوں. اس لیے کہ بی بی سیدہ فضائل ہے, دین کی تبلیغ ہے, بہترین عبادت ہے, مگر اس سے زیادہ بی بی سیدہ بے چین رہتی ہیں آپ کے اشک ماتم کے لیے, آپ کے گریے کے لیے. اور آج کی تاریخ منسوب ہے حسین کے اس انصار باوفا سے, اس عظیم حسین کے فوج کے سپاہی سے جس کا نام حر ہے. حجات کی گفتگو ہو رہی ہے نا, اہل بیت تو اتنے کریم ابن کریم ہیں, رحیم ابن رحیم ہیں, سقی ابن سقی ہیں, کہ جس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہو اگر وہ معافی مانگنے آ جائے تو اس کو معاف کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اہل بیت کے علاوہ امامت کہتے ہیں اس منصب جلیل کو جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. بھئی کیا حر یزید کے لشکر میں رہ کے نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیا حر روزے نہیں رکھ رہا تھا؟ کیا حر نے حج نہیں کیا تھا؟ مگر جب تک حسین کے دامن سے وابستہ نہیں تھا, یزید کے لشکر میں تھا, حر تھا, علیہ السلام نہیں تھا. شب عاشور بیٹے سے کہنے لگا کہ میں جہنم اور جنت کے درمیان ٹہل رہا ہوں. کہ بابا مقصد نہیں سمجھا کہ ایک طرف نواز رسول, دوسری طرف یزید کا لشکر. ہاں حسین کے ساتھ ہے, اگر یزید کے لشکر میں رہا تو جہنم سے وابستگی ہے, حسین کی طرف چلا گیا تو جنت میں پہنچ گیا. نمازیں تھیں حر کے پاس, نعوذ باللہ نمازوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں,
وہ غلط مطلب نکالتے ہیں. مگر میں تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بغیر آل محمد کی شفاعت کے نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا. اور اگر ان کی محبت ہے تو نماز بھی قابل قبول ہے، روزہ بھی قابل قبول ہے، حج و زکات بھی قابل قبول ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر کے پاس تو عبادتیں تھیں، یزید کے لشکر میں رہتا. جہاں لاکھ ہوتے وہاں ہر بھی ہوتا، مگر لعنت اللہ ہوتا، نعوذ باللہ. ہر علیہ السلام نہ ہوتا. کہا بابا پھر کیوں نہیں چلتے؟ کہا بیٹا وہ منظر یاد نہیں کہ میں نے حسین کے ذوالجناح پر لگام فرض پر ان ہاتھوں سے گستاخی کی تھی، لگام فرض کو پکڑا تھا. اور کتنا کریم ابن کریم ہے میرا امام کہ اس نے کہا تھا اور جا تیرے غم میں تیری ماں بیٹھ کے ماتم کرے. مگر میں نے لاکھ گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہو، حسین سے بے ادبی نہیں کی تھی. کہا تھا مولا اگر آپ کی والدہ گرامی خاتون جنت نہ ہوتی تو میں بھی پلٹ کے جواب دیتا، شاید مولا ہماری خطا کو معاف کر دے. کہا بابا پھر کیوں نہیں چلتے؟ کہا حسین ابن علی مرتضیٰ کے بغض میں کربلا میں گھیر کے لائے گئے، جو ان کے بابا کی دشمنی میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اور علی میدان غدیر میں دن کے اجالے میں مولا بنایا گیا تھا. علی شام کے مسند پہ نہیں بٹھایا گیا تھا. ہم تاریکی شب میں نہیں جائیں گے، دن کا اجالا ہو جائے تب اعلان کر کے جائیں گے. جو اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا. کہ ہم اعلان کر کے جائیں گے کہ ہم یزید کے لشکر کو چھوڑ رہے ہیں، حسین کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں. صبح صادق کا وقت آیا اور نے 2 رکعت نماز پڑھی، استغفار کیا اور کہا بیٹا آگے بڑا بابا کیا ارادہ ہے؟ کہ کون ہے جو جنت کو چھوڑ کے جہنم میں جائے؟ کہ بابا چلتے کیوں نہیں؟ اور نے اعلان کیا. ہاں عزیزوں میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھا تھا کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائے. آپ سنیں کبھی ذاکر مومنین کو نہیں رلاتے، ہمیشہ آپ کی معرفت آپ کی آنکھوں میں اشک لاتی ہے. جس کو جتنی معرفت ہو اہل بیت علیہ السلام سے وہ اتنا بے چین ہوتا ہے. ہاں عزیزوں ذاکرین کا کام تو خالی نقل کر دینا ہوتا ہے. اور ہاں جناب سیدہ آپ کے اس پرسے کو قبول کریں. آپ کو نہیں پتا بی بی بڑی دعائیں دے کے جاتی ہیں، کہتی ہے عزیزدارو تمہیں نہیں پتا یہ تم 1400 برس کے بعد عشق بہا رہے ہو، یہ میرے حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. حسین کو نہ جانے کیسے زخم کاری لگائے گئے کہ حسین کے زخم آج بھی تازہ ہیں. ہاں عزیزوں سن سکیں گے ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آقا کی شان میں گستاخی کی تھی لہذا ہمارے ہاتھ مجرموں کی طرح باندھ دے، آگے نہ دیکھ پائیں گی آقا کے چہرے کو اس لیے کہ گنہگار آکے ہیں، ان پر پٹی باندھ دے. ہر کے بیٹے نے پٹی باندھی، ہر کے ہاتھوں کو باندھا، ہر کو گھوڑے پر سوار کیا اور لے کے آگے بڑھنے لگا. ہر کا بیٹا ہر کو گھوڑے پہ سوار کیے ہوئے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے حسین کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے. حسین کے لشکر کی طرف اور کا بیٹا لے کے جیسے چند قدم آگے بڑھا، بیٹے نے کہا اللہ اکبر. اور نے پوچھا ہے میرے لال یہ صدائے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہ بابا کیسے بیان کروں، یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے. آپ جس کے گنہگار ہیں وہ کتنا کریم ابن کریم ہے کہ اس نے اپنے انصار باوفا کو بھیجا ہے. سعید آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، زہیر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. آپ اسے شاکری آگے بڑھ رہے ہیں، جناب شوزب استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. حسین کے انصار باوفا مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اور نے کہا ہم کو جلد میرے امام تک کے پہنچا دے. لیجئے چند قدم آگے بڑھا تھا
پھر ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کا کیا دیکھا کہ اب تو حسین نے بنی ہاشم کو بھیجا ہے، ارے اپنے بھیا حسن کی نشانی جناب قاسم کو بھیجا ہے، قاسم آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، کہا بیٹا جلد مجھ کو میرے آقا سے ملا دے۔ پھر چند قدم آگے بڑھا، پھر کہا اللہ اکبر، کا کیا دیکھا کہ بابا نہ پوچھو، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، زینب کبریٰ کے لاڈلے آنو محمد تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ جزاکم ربکم۔ عزیزوں مجھے یقین ہے کہ آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کے عشق بہ رہے ہیں، مگر خالی عشق بہانے سے امام کو تسلی نہیں ہوتی۔ امام نے ایک مجلس منعقد کی، اس میں مرثیہ پڑھنے والے ذاکر نے مرثیہ پڑھا، کربلا کی مصیبتیں بیان کی۔ امام نے دیوبند سے کہا بھائی میرے جد مظلوم کی اتنی مصیبتیں بیان ہوئی، تم نے گریہ نہیں کیا؟ کہ مولا رومال آنسو زتر ہے، کہ ایسے نہ رویا کرو، ارے ایسے رویا کرو جیسے ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا گریہ کرتی ہے، خدا نوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ خود امام نے ارشاد فرمایا کہ جو باواز بلند گریہ کرتا ہے خدا ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور ان کی نجات کا ضامن ہم ہیں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں اشک نہ آئے تو تم خالی باواز بلند صدا بلند کیا کرو، اس لیے کہ رونا اور رلانا یہ نجات کا ضامن ہے، یہ معصومین کا فرمان ہے۔ عزیزوں میں ذکر کیے دے رہا ہوں، آپ صاحب اختیار ہیں، عزیزوں سن سکیں گے۔ ایک مرتبہ اور کے بیٹے نے تھرر تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا اللہ اکبر، کہ میرے لال اب کیا دیکھا کہ ہم شکل پیمبر علی اکبر تشریف لا رہے ہیں، کہ بیٹا جلد کیوں نہیں لے کے چلتا، میں کیسے برداشت کروں گا کہ یہ استقبال ہو رہا ہے میرا۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر، کہ میرے لال اب کیا دیکھا کہ حسین کا شیر سا بھائی 32 برس کا ابو الفضل عباس بابا تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزوں ہماری نجات کے بارے میں کوئی کیا فکر کرے گا، گنہگار بھی آتا ہے، اگر صدقے دل سے آ جائے تو ایک کتنے کریم ابن کریم ہے کہ ایسا استقبال کیا کہ جو شہزادے جو آقا جن کی جوتیاں ہمارے سروں پہ آ جائیں تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، وہ استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہ بیٹا تیز رفتار گھوڑے کو دوڑا کے لے کے چل، ابھی اس نے گھوڑا دوڑایا تھا کہ مرتبہ گھوڑا روک کے کہتا ہے اللہ اکبر، کہ بیٹا چل بتا اب کس منظر کو دیکھا، کہ شاہ مشرقین مولا حسین خود تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، انہوں نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا۔ عزیزوں ہر کا ماتم کر لیں، اس لیے کہ یہ حسین کا وہ صحابی باوفا ہے کہ جو گنہگار بھی تھا، جس کو حسین نے معاف بھی کیا، اور حسین نے بکی نصرت میں استفاع مارکت حملہ کیا، جنگ کی۔ عزیزوں سن سکیں گے مولا حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ ہر کے ساتھ دونوں شانوں کو پکڑا، بازوؤں کو پکڑا، ہر کو اٹھایا، کہ بھائی ہر ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، کہ مولا کیسے گفتگو کر رہے ہو، ہمارے پاس تو تمہارا سامنا کرنے کے لیے کلیجے میں تاب بھی نہیں ہے۔ اے مولا کیا گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ جواب سنیں گے آپ، اس طرح معاف کرنے والا کائنات میں کوئی دوسرا ہوگا؟ ارے جس حور کی وجہ سے حسین کے ننھے بچے 3 دن سے صدائے آتش بلند کر رہے ہوں، جس حور کی وجہ سے قحط آب حسین کے خیمے میں، جس حور کی وجہ سے عاشور کا پورا منظر سامنے آیا ہو، اس حور سے حسین کہہ رہے ہیں اے حور تجھے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ یہ سن کے حور بے چین ہو گیا، اے مولا یہ آپ ہی کی شان ہے کہ خود بھی معاف کیا اور خدا کی معافی کی بھی ضمانت دی۔ ہاں یہ سننا تھا کہ حور نے زاروں قطار گریہ کرنا شروع کیا، کانوں میں جب آواز پہنچی حور کے، حور نے سنا کہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے حور ہم تجھ سے بہت شرمندہ ہیں، تو ایسے وقت پہ ہمارا مہمان ہوا
کہ جب میں تیری کوئی خاطر نہیں کر سکتا، حد یہ ہے کہ پانی پلانے سے بھی مجبور ہوں۔ اور تڑپ گئے، مولا یہ آپ پر جو مصیبت آئی یہ اس غلام کی، اس گنہگار کی وجہ سے آئی ہے، ہم کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ کہا نہیں حر، تم ہمارے مہمان ہو۔ حر کو لے کے آئے، خیمے کے پیچھے سائے میں لے کے گئے، کہ خیمے کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ جاؤ، اس سے زیادہ تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا حر، کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاؤ۔ حر بیٹھے تھے کہ کسی نے آگے کہا حر تم کو علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے، اے حر تم کو علی کی بیٹی نے زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے۔ ان کے کانوں کو یقین نہ ہوا کہ کہنے والا کون ہے، کہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ ہوں، جس کو حسین و زینب ماں کی کنیز فضہ کہہ کے سلام کرتے ہیں، جس کو اماں فضہ کہتے ہیں۔ اور پچاڑے کھانے لگا، اے پروردگار آل محمد پہ یہ وقت آیا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ اور جیسے خطاوار کو سلام کہہ رہی ہے، کہ شہزادی سے پوچھو کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ یہ سن کے اور کھڑا ہو گیا، مولا اب کلیجے میں نفس تنگی کر رہا ہے، ہم کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ جیسے ہی حر کھڑا ہوا، حر کا بیٹا آگے بڑھا، اے بابا تم مرنے کے لیے جا رہے ہو، غلام بھی ساتھ میں ہے، میں بھی ساتھ میں ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹا موجود ہو اور بوڑھا باپ میدان جنگ میں جائے۔ میں کہوں گا حر کے بیٹے باپ کی محبت میں گفتگو تو کر رہا ہے، مگر ذرا آہستہ کر، اس لیے کہ جب حسین رخصت عقل لے کے زیدانیوں سے خیمے کے باہر نکلیں گے، دائیں جانب دیکھیں گے، بائیں جانب دیکھیں گے، سامنے دیکھیں گے، کوئی نظر نہ آئے گا تو کہیں گے اے میرے شیرو کاش تم ہوتے۔ تو جس طرح حر کے بیٹے نے کہا تھا کہ میری موجودگی میں تم کیسے جاؤ گے، تم بھی ہماری نصرت کرتے، مجھے پتا ہے تم کو موت نے مجبور کر دیا ہے۔ عزیزو حر کا بیٹا گیا، حر کے بیٹے نے معرکۃ العرا جنگ کی، کب تک کہ جنگ کرتا، ظالموں کا نرغہ تھا، کثرت سے ظالم چاروں طرف سے گھیر کے جناب حر کے بیٹے کو ایک مرتبہ نیزہ مار کے گھوڑے سے زمین پہ گراتے۔ حر کے بیٹے نے آواز دی، حر کو آواز دی، حر کے کانوں میں آواز گئی، لڑکڑاتے ہوئے حر اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچے۔ اے بیٹا آواز دیتے رہو، بیٹا آواز دیتا رہا، جب اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے حر۔ عزیزو آپ کے گریہ کے لیے کوئی روایت تو ضروری نہیں، اس لیے کہ آپ کو خالی متوجہ ہونا ہے اور ان ایام میں یہ سوچ کے رونا ہے کہ چوتھی محرم کا بھی سورج غروب ہو گیا، فقط 5 راتیں بچی ہیں، زہرا کا بڑا گھر ایک دوپہر میں تاراج ہو جائے گا۔ عزیزو سنیں گے ایک مرتبہ حر نے دیکھا کہ بیٹے کی لاش کہاں ہے، اب جو آنکھیں کھولی کیا منظر دیکھا کہ خوش شہ مشرقین سلطان کربلا حر کے بیٹے کے لاشے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سر ان کے زانوں پہ ہے، کہ مولا یہ غلام زادہ ہے، آپ ہمارے آقا ہیں، کہاں آپ کا زانو، کہ اس غلام کا سر، آپ ہٹیے میں بیٹھوں گا۔ کہ میں کیسے دیکھوں کہ ایک جوان دم توڑ رہا ہو، بوڑھے باپ کے زانوں پہ اس کا سر ہو۔ عزیزوں کہ آپ کا رونے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ حسین جو اپنے گنہگار پہ اتنا رحم کرتا تھا کہ جب بیٹے کے مرنے کی منزل آئی تو خود حسین گئے اور کے زانوں پر اور کے بیٹے کا سر نہ رہنے دیا۔ وہی حسین ہے کہ جب ہم شکل پیغمبر صورت و سیرت میں پیغمبر اسلام کی شبیہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین مثل 6 مہینے کے بچوں کے حسین علی اکبر کے لاشے تک پہنچے تو حسین کو کوئی سہارا نہ دینے والا تھا، علی اکبر کا سر حسین کے زانوں پہ تھا، علی اکبر زمین گھر پر ہیڑیاں رگڑ رہے تھے۔ عزیزوں ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اے بابا خدا حافظ، اے آقا خدا حافظ۔ اب حر نے کہا مولا میں خیمہ گاہ کی طرف نہ جاؤں گا، میں اس لاش کو نہ اٹھاؤں گا، میں ان ظالموں سے جنگ کروں گا، قتال کروں گا، ان پر حملہ کروں گا۔ حر نے وہیں سے اجازت لی، حر نے وہیں سے اجازت لی اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ حر نے معرکۃ العرا جنگ کی، مگر یہ بوڑھا کب تک کے لڑتا،
ایک مرتبہ اس کو بھی گھوڑے سے زمین پہ گرایا گیا، کہا آقا اور کا آخری سلام قبول کیجئے۔ انصار آگے بڑھے، اے دوست آگے بڑھے، ابو الفضل عباس اور محمد جناب علی اکبر بڑے احترام سے اور کے لاشے کو اٹھا کے لائے۔ اے اور تمہارا لاشا تو بڑے احترام سے اٹھایا گیا، حسین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھا حسین نے؟ عزیزوں مجلس تمام ہوئی، کیا دیکھا حسین نے کہ اور کی پیشانی پر ایک ایسا گرز لگا ہے کہ خون نہیں رک رہا ہے۔ کہا اور تو نے میرے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا عاشور کے دن، تو میری نصرت کے لیے دیکھئے کس طرح نجات دیتے ہیں۔ جو تحفہ حر کو دیا وہ کربلا میں کسی کو نہیں ملا۔ کہ میں تیری نجات کا ضامن ہوں، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اے اور تو میری محبت میں جنگ کرتے کرتے اس دنیا سے گیا، یہ زخم کاری تیری پیشانی پہ لگا ہے، خون نہیں رک رہا ہے۔ ارے وہ رومال جو سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، خاتون جنت نے جس رومال کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے فرزند حسین کو دیا تھا، یہ وہی سیدہ کا رومال ہے، تیرا زخم کاری ہے، تیرے زخم پہ باندھ رہا ہوں، سیدہ تیری روز محشر شفاعت کو آئے۔ اللہ